السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک بھائی نے ویڈیو کلپ بھیجا ہے اور سوال کیا ہے کہ شیخ آپ اس کو سنیں، اس میں جو جناب ہیں مفتی صاحب وہ میلاد النبی منانے کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں لوگوں کو اور غلط طریقے سے استدلال کر رہے ہیں۔ جب میں اس ویڈیو کو سنا، اس ویڈیو میں مفتی صاحب سعودی عرب کے بادشاہ کے بارے میں تنزیہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں ان کی بات نوٹ کر رہا ہوں، یہاں نقل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں مفتی صاحب کہ اللہ ہمارے بادشاہ کو صحت عطا کی تو ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ آگے کہتے ہیں ارے تمہارے بادشاہ کو رب صحت دے تو تمہارے لیے عید کا دن، اور جن کے لیے رب کائنات کو سجایا، پورے روئے زمین کو سجایا، یہاں تک کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ یہ ان کی بات میں نے نوٹ کیا، نقل کیا ہے۔ جو آخری بات انہوں نے کہی کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ تو جناب یہ آپ نہیں، آپ کے بڑوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنا ہوتا ہے نا، کیونکہ دین تو کمپلیٹ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کم و بیش کی گنجائش نہیں ہے، کہ بطور نعمت ہمیں ملا ہے اسلام۔ اب اسی اسلام سے اللہ رب العالمین راضی ہوگا، اسی دین سے راضی ہوگا، تو دین کمپلیٹ ہے۔ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خیر اور ہر شر کے بارے میں بتا دیا ہے، کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھپایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ تو اب آپ کو جب اپنا دھندا چمکانا ہو، شرک اور بدعت خرافات کو ایجاد کرنا ہو دین کے نام پر، تو آپ لوگ من گھڑت روایتوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے لیا حدیث قدسی کے نام پر کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میرے حبیب نہ ہوتے تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا۔ یہ جھوٹی روایت کا آپ نے سہارا لیا، جھوٹی بات کا سہارا لیا آپ نے، شرم آنی چاہیے جناب۔ ارے بھائی اگر میلاد النبی منانا شریعت ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا شریعت ہے، تو بھائی اس کو ہمیں بھی منانا چاہیے، ہم سب مسلمانوں کو منانا چاہیے۔ اگر واقعی میں قرآن حدیث سے یہ ثابت ہو جائے، صحیح سند سے معلوم ہو جائے کہ میلاد النبی منانا درست ہے، جائز ہے، تو ہم سب کو منانا چاہیے اس میں۔ لیکن اگر نہیں ہے، منع ہے اس کو منانا اور اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے، تو ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے۔ نہیں کہ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنا دھندا چمکانے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بے بنیاد باتیں کر کے لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے ہم جھوٹی یا من گھڑت روایتوں کا سہارا لیں، شرم آنی چاہیے ہم کو۔ آپ دیکھو نا، یہ جو پیٹ بھرے ملا ہیں، علماء سو ہیں بر صغیر کے اندر اور دیگر مقامات پر، جو دین کے اندر خرافات اور بدعات کو انجام دیتے ہیں، تو اس طریقے کے من گھڑت روایتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اور اگر جو نہیں مناتا ہے، سعودی عرب اس کو نہیں مناتا ہے، سعودی عرب کی حکومت وہاں نہیں مناتی ہے، سعودی عرب کے علماء کرام جو اکابرین علماء کرام ہیں وہ اس کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے جو چور دروازے ہیں سعودی عرب اس کو بند کر دیتا ہے، ان کی کتابوں کو بین کرتا ہے، تو کھسیانی بلی کھمبا نوچنے والا یہ رول ادا کرتے ہیں۔ جی آپ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی خرافات کو انجام دے رہے ہیں، بدعات کو انجام دے رہے ہیں، سعودی عرب اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے، تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیونکہ سعودی عرب کے پاس، وہاں کے اکابرین علماء کرام کے پاس صرف پیور اسلام ہے، خالص اسلام ہے، قرآن حدیث ہے ان کے پاس کشف نہیں، الہام نہیں ہے، کرامت نہیں ہے، خواب نہیں ہے، ہاں جی بزرگ اڑ کے جا رہے ہیں یہاں سے ادھر سے اڑ کے آ رہے ہیں، یہ قصہ کہانی من گھڑت باتیں نہیں ہیں وہاں پر۔ جی وہ پیور اسلام کی بات کرتے ہیں، خالص اسلام کی بات کرتے ہیں، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام الناس الحمدللہ اب وہ جاگ رہی ہے، عوام اب صحیح چیز کو اپنا رہی ہے، صحیح منہج کی طرف آ رہی ہے، اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دھندا بند نہ ہو جائے، مترفع نہ ہو جائے عوام ہم سے۔ تو یہ اس طریقے کے باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں یہ مال کھاتے ہیں باطل طریقے سے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یعنی جو قرآن حدیث کی دعوت دے رہا ہے، صحیح معنی میں جو اللہ کے رسول کو مان رہا ہے، اللہ کے رسول کی بھی مان رہا ہے، اس کو یہ کہتے ہیں بد مذہب ہیں، لا مذہب ہیں، 24 نمبر ہیں، وہابی ہیں، کیونکہ دلائل ہے نہیں تو گالی دو۔ بھائی آپ گالی دو، یہ آپ کا مقدر، آپ کی نصیب میں گالی، ہمارے نصیب میں قرآن حدیث سنانا ہے، تو یہ نصیب کا کھیل ہے۔ آپ برا بھلا بولتے رہیے، ہم عوام کے سامنے قرآن حدیث کو پیش کرتے رہیں گے، الحمدللہ عوام سمجھدار ہے، وہ سمجھ جائے کہ قرآن حدیث جو ہے وہی اصل ہے، باقیات سب نقل ہے۔ تو آپ جو میلاد النبی منا رہے ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ واقعی میں اگر اس کا ثبوت ہوتا، اگر یہ منانا درست ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 23 مرتبہ عید میلاد النبی جس کو آپ بولتے ہو 12 ربیع الاول آیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منایا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم منائی؟ اگر منایا تو کیا طریقہ کار رہا؟ اور آپ کے بعد آپ کے اصحاب کا دور، خلفائے راشدین کا دور آیا ہے، وہ صحابہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرض کی حفاظت کرنے والے، سنت کی حفاظت کرنے والے، نفل کی حفاظت کرنے، آپ کے زبان مبارک سے الفاظ نکلتے تھے، صحابہ عمل کرتے تھے۔ ہم اور آپ قرآن حدیث کی بات آ گئی، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ صحیح حدیث ہے کہ یہ عمل کرنا ہے، تو ہم اور آپ کا کیا جواب ہوتا ہے؟
بات تو صحیح ہے، لیکن چونکہ کنتو پرنتو اف اینڈ بٹ خاندان سے ایسا چلا رہا ہے، بزرگوں سے ایسا چلا رہا ہے، ہمارے امام صاحب کے نزدیک ایسا ہے، ہمارے بزرگ نے ایسا کہا ہے، اتنی بڑی تعداد، ہم یہ جواب دیتے ہیں۔ جی صحابہ کیا کرتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، وہ سنتے تھے، اطاعت و فرما برداری کرتے تھے۔ جی وہ سنتے تھے، اطاعت فرما برداری کرتے تھے۔ آپ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے تھے، ہم اور آپ کیا محبت کریں، ہم تو پیر کے دھون میں نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں آیا، حضرت عمر کے دور میں آیا، 12 ربیع الاول کے آیا کہ نہیں آیا، حضرت عثمان کے دور میں آیا، حضرت علی کے دور میں آیا، حضرت حسین کے دور میں آیا، حضرت معاویہ کے دور میں آیا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان سب صحابہ کے دور میں آیا۔ کیا ان لوگوں نے منایا؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ہیں کیا جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے اس آیت سے غلط مفہوم نکالتے ہو، کیا اس آیت کا معنی مفہوم یہ نہیں سمجھ پائے صحابہ؟ ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم خوشی منائیں پیدائش کی؟ کیا وہ نہیں سمجھ پائیں؟ آپ ایک زیادہ آپ ہی سمجھدار نکل گئے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ تو صحابہ اکرام تھے، آپ جن کے مقلد ہو، جن کی تقلید کرتے ہو، صحیح معنی میں آپ تقلید کرتے نہیں، صرف جھوٹا دعویٰ ہے آپ پر۔ اگر آپ تقلید کرتے ہوتے تو یہ عمل نہ کرتے۔ آپ جن کی تقلید کرتے ہو نا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں 47 مرتبہ 12 ربیع الاول کا آیا، لیکن آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں منایا۔ ہاں اگر واقعی ہم ماننے والے ائمہ اربعہ، ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، ان چاروں ائمہ کو ہم مانتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں۔ جی ان کی عزت کرتے، ان کے احترام کرتے ہیں۔ آپ صرف جو ہم تقلید سے روکتے کیونکہ چاروں اماموں نے تقلید سے روکا ہے، تو ہم بھی روکتے کیونکہ ہم لوگ مانتے ہیں امام کو۔ ہمارے امام صاحب ابو حنیفہ نے نہیں منایا 12 ربیع الاول، ہم نہیں مناتے تو ہم مانتے ہیں۔ آپ صرف جھوٹا دعویٰ کہ ہم تقلید کرتے ہیں، یہ کیسی تقلید ہے بھائی؟ میٹھا میٹھا گپ گپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، اپنے مطلب کا لے لو، اور جو اپنے مطلب کو نہیں وہاں امام صاحب کی بات نہیں ماننی ہے، جس سے دھندا چمک رہا بس وہی بات لینا ہے۔ افسوس کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے۔ آپ کہتے ہیں ہم بزرگوں کو مانتے ہیں، جناب آپ جن کی 11ویں مناتے ہو، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، آپ نے نہیں منایا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی 12 ربیع الاول آیا، آپ نے نہیں منایا۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کو نہیں مانتے، جناب ہم بزرگوں کو بھی مانتے، بزرگوں کی بھی مانتے۔ ہمارے خواجہ صاحب نے نہیں منایا، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نہیں منایا، ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں منایا، جن کے نام پر تم چھوٹی چیزیں نکال کر رکھے، وہ 11ویں کے نام پر جو کھا رہے ہو، یہاں پر بھی کھانا، کیونکہ تمہارا جو منہج ہے، جو تمہارا طریقہ ہے نا جناب، آپ لوگ صرف کھانا کھانا کھانا، صرف کھانا 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 کھانا، صرف کھانا، 11ویں کے نام پہ کھانا، 12ویں کے نام پہ کھانا، قرآن خوانی کے نام پہ کھانا، فاتحہ کے نام پہ کھانا، چلہ کے نام پہ کھانا، چہلم کے نام پہ کھانا، فلک بزرگ کے استانے کے نام پہ کھانا، ڈمکانے بزرگ کے استانے کے نام پہ کھانا، ہے نا، ان کی چھٹی کے نام پہ کھانا، ان کے ترہی کے نام پہ کھانا، ان کے تیجا کے نام پہ کھانا، صرف کھانا صرف کھانا صرف کھانا۔ تو آپ کا کھانے پر ہی سارا، بھائی آپ کو کھانا ہے تو ایسے کھاؤ نا، دین کا سہارا لے کر کیوں کھا رہے ہو؟ یہ حرام کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ حلال طریقے سے کھاؤ نا، اللہ سے ڈرو۔ ہمیں کہتے ہو کہ نبی کو نہیں مانتے، بزرگوں کو نہیں مانتے، جناب ہم نبی کو بھی مانتے ہیں، نبی کی بھی مانتے ہیں، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، بزرگوں کی بھی مانتے ہیں۔ آپ صرف کہتے ہو کہ ہم نبی کو مانتے ہیں، لیکن نبی کی نہیں مانتے ہو، بزرگوں کو مانتے ہیں، بزرگوں کی نہیں مانتے، اماموں کو مانتے ہو لیکن اماموں کی نہیں مانتے ہو۔ جی اگر مانتے ہوتے میلاد النبی نہ مناتے، کیونکہ کسی بزرگوں نے نہیں منایا، ائمہ اربعہ میں سے کسی نے نہیں منایا، صحابہ میں سے کسی نے نہیں منایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں منایا، تو ہم اور آپ کون ہوتے منانے والے؟ یہ دین کے اندر بدعت ہے، خرافات ہے۔ اب جب آپ بدعت کہیں گے کہ دین کے اندر نئی چیز ہے، تو یہ ان کے پیر میں مروڑ ہوگا۔ میں نے کسی بیان میں بولا ہے، تب یہ بات کیا کہیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، نئی چیز ہے؟ ان سے کہو کہ بیٹا تم بھی نہیں تھے نبی کے دور میں تو تم بھی نئی چیز ہو گئے، موبائل استعمال کرتے ہو نبی کے دور میں نہیں تھا تو یہ بھی نئی چیز ہو گیا ہے، فلائٹ پہ سفر کرتے ہو نبی کے دور میں نہیں تھا، یہ بھی تم نئی چیز کر رہے ہو۔ تو یہ اوٹ پٹانگ جو منہ میں بک دو، علمی گفتگو ہے ہی نہیں، کیونکہ بھائی مطالعہ کرو تو علمی گفتگو ہو، دلائل سے بات کرو تو علمی گفتگو ہو، یہ اوٹ پٹانگ باتیں۔ میں چلو اس کا بھی جواب دیتے ہیں، الحمدللہ ہم جو موبائل استعمال کرتے شریعت سمجھ کر نہیں کرتے، جی ہم فلائٹ استعمال کرتے شریعت سمجھ، ہماری ضرورت ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہماری ضرورت ہے یہ، ہے نا، ہم ٹرین پہ سفر کرتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے، ہم شریعت سمجھ کے۔ آپ بھی کہہ دو کہ ہم میلاد النبی مناتے ہیں شریعت سمجھ کے نہیں مناتے، پھر دیکھیے کتنے لوگ مناتے ہیں اور پھر آپ جواب دیتے دیتے تھک جاؤ گے، کہیں ہارٹ اٹیک نہ آ جائے آپ کو۔ بھائی پبلک کہے گی بھائی جب شریعت نہیں تو کیوں منا رہے ہو بھائی؟ تو یہ بدعت ہے۔ اب مجھ سے دلیل کہا، مجھ سے یعنی جو نہیں مناتا اس سے الٹا دلیل مانگا، بھائی نہیں منا تو کیا دلیل ہے اس کی؟ بھائی جو مناتا وہ دلیل پیش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کی کار کھڑی ہو، اس کے پاس بازو میں جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، کوئی آئے بھائی آپ کی کار ہے، میں کہتا ہوں نہیں میری کار نہیں ہے، بھائی دلیل کیا ہے؟ کار دکھاؤ، ارے کار کے کاغذ دکھاؤ، آر سی وغیرہ دکھاؤ، ڈاکومنٹ۔ بھائی جب میری ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے دکھاؤں گا؟ بھائی جب میں منا ہی نہیں رہا ہوں میلاد النبی تو میرے اوپر تو دلیل نہیں، لیکن پھر بھی میں دلیل دے رہا ہوں۔ کار جس کی ہے وہ کاغذ دکھائے گا، جس کے پاس نہیں وہ تو نہیں دکھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ اہل الحدیث کے پاس ہر چیز کی دلیل ہے، قرآن حدیث سے۔ آپ آؤ تو صحیح، بات تو کرو، ہاں اچھے سے بات تو کرو، اچھے انداز کو اپناؤ اور دیکھو، آؤ ہم دلیل لیتے ہیں۔
من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ثابت، وہ عمل مردود ہے. اور یہ جو عمل میلاد النبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت، صحابہ سے نہیں ثابت، ائمہ اربعہ سے نہیں ثابت، بزرگوں سے نہیں ثابت، یہ عمل مردود ہے، یہ عمل قبول نہیں کیا جائے گا، چاہے اسے جتنا بنا سوار کیا جائے. جی تو یہ سب خرافات سے بچنا ہے عوام کو، اب بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور جس بات کا علم نہ ہو، اہل الحق جو ہیں، جو حق والے لوگ ہیں، جو علماء حق ہیں، ان سے آپ رجوع کریے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے آپ رجوع کیجیے، آپ ان سے پوچھیے اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا. تو عید میلاد النبی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس عمل سے ہم سب کو پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر ہم کر چکے ہیں تو توبہ استغفار کریں، اللہ رب العالمین معاف کریں.